لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ذی وقار مقتدر محتشم علماء کرام، تشریف فرما علاقہ کے معززین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا آنا مل بیٹھنا قبول فرما کے مرحوم غلام عباس کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ حضرت گرامی، خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب نبی ختم نبوت کے تاج والے کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیں، گرامر کے اصول سے آگاہ احباب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو شروع میں لقد لگایا گیا ہے، لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے ہے۔ قرآن کے 30 پارے اٹھا کے دیکھ لیں، خلاق عالم نے جہاں پہ بھی اپنے محبوب کی بات کی ہے، یا تو کہیں قسمیں اٹھا کے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ جب محبوب کی زلفوں کی بات آئی تو اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ مجھے قسمیں محبوب کی زلفوں کی۔ جب آنکھوں کی بات کرتا ہے خدا اپنے محبوب کی تو قسمیں اٹھا کے کرتا ہے۔ جب چادر کی بات کرتا ہے، اگر ایک کپڑا میرے نبی سے اسے نسبت ہو جائے تو اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جہاں پہ بھی ذکر میرے نبی کا آیا قرآن میں، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، کہیں قسمیں اٹھا کے تو کہیں تاکیدیں لگا کے۔ لوگوں، میں اگر بات کروں تو آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے حضرت آپ جو بات کر رہے ہیں ہم کیسے مانیں؟ تو میں کہوں گا یار میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ بات یوں ہے، تو آپ کہیں گے یار اللہ کی قسم اٹھا کے حضرت نے کہا ہم مان لیتے ہیں۔ ایک شیخ الحدیث بات کرے، اس کی بات کو اگر لوگ تسلیم نہ کریں، وہ قسم اٹھائے تو لوگ مان جائیں گے۔ دنیا کائنات کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ دنیا دار ہے یا دین دار ہے، وہ سیاست میں ہے یا ریاست کے کسی بھی ستون سے وابستہ ہے، وہ بات کرے تو اسے بات پکی کرنے کے لیے اسے قسم اٹھانی پڑتی ہے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، کیوں؟ ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ لوگوں، وہ رب جو کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ بات کرے اور قسم اٹھائے؟ رب تو ایسے ہی کن فرمائے تو فیکون میں کائناتیں بن جاتی ہیں۔ خالق کائنات کن فرمائے تو عدم کو وجود مل جاتا ہے، پھر وہ قسمیں اٹھا کے بات کیوں کرتا ہے؟ لوگوں، علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ خلاق عالم نے جہاں پہ بھی اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے، قسمیں اس لیے نہیں اٹھائیں کہ لوگ نہیں باندھتے تھے، قسم اس لیے اٹھائی کہ اللہ نے اپنے نبی کو مقام اتنا عطا کیا ہے۔ یہ قسم بات منوانے کے لیے نہیں ہے، رب اگر ایسے ہی فرما دے تو کسی کی کوئی جرت نہیں کہ اس کی بات کے سامنے چوں چرا کر سکے۔
کسی کو یہ جرت نہیں کہ اس کی اس سلطنت کے اندر اس کے کسی کارنامے کے اوپر اعتراض کر سکے۔ وہ مالک کن فیکون ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور وہ رازق شش جہات ہے۔ لوگوں سن لو، وہ رب ایسے ہی بات کرے تو اعتراض کوئی نہیں کر سکتا، اس کی سلطنت کے اوپر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا، اس کی بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ جب بولتا ہے تو ہر کسی کو تسلیم کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کلام کا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی سزا کا وہ حقدار بنتا ہے۔ لوگوں پھر بھی اللہ رب العزت اتنی شان کے لائق ہوتے ہوئے بھی اپنے محبوب کا ذکر جب جب کیا، کہیں تاکیدیں لگائیں، کہیں تحقیقیں لگائیں، کہیں قسمیں اٹھائیں، یہ لوگوں بتانے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا لوگ میرے نبی کے ذکر سے انکار کر بیٹھیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ میرے نبی کی شان سے انکار کر بیٹھیں گے، ایک وقت آئے گا لوگ ترازو اٹھا کے میرے نبی کے مقام کو تولنے بیٹھ جائیں گے۔ تو ان کو جب قرآن نظر آئے گا تو رب اپنے محبوب کے ذکر پہ قسمیں اٹھاتا جب وہ دیکھیں گے تو پھر انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ ہستی کو دیا، وہ ہستی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ خالق کائنات نے اس کریم کے ذکر کو یوں بیان فرمایا ہے، فرمایا لوگوں اگر تم چاہتے ہو کامیاب زندگی بسر کرنا تو پھر آؤ پڑھو میرے نبی کی زندگی کو، اس نبی کی زندگی جو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کامیاب گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ ظاہری مختصر زندگی کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے اس کے بارے میں اصول آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر ایک معلم ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کامیاب گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ اگر کوئی شخص کاشتکاری کے شعبہ سے وابستہ ہے تو اسے کاشتکاری کے اصول نبی علیہ السلام کی زندگی سے نظر آئیں گے۔ لوگوں اگر کوئی بندہ سیاست کے میدان میں ہے اور چاہتا ہے کہ سیاست بھی کرے اپنی آخرت بھی سنوارے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم سیاستدان کی حیثیت سے ان کی سیرت نظر آئے گی۔ کائنات کے امام ہو کے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کا درس دے رہے ہیں، لوگوں کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ایک شخص کا نکاح پڑھانے کی مجھے موقع ملا تو اس شخص کا یہ اصرار تھا کہ میرا نکاح مسجد میں پڑھایا جائے، اور وہ میرے علاقے کا، میری برادری کا ایک خوش قسمت نوجوان تھا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت نکاح مسجد میں، یہ تو کوئی نئی کہانی چھڑنے لگی ہے۔ میں نے کہا بابا تیری 70 سال عمر اگر جہالت میں گزری تو قصور تیرا ہے، دین کا قصور نہیں ہے۔ میرے نبی نے جتنے بھی نکاح پڑھائے مسجد میں پڑھائے ہیں۔ لوگوں اگر تم شادی شدہ ہو، ابھی تمہاری اولاد نہیں ہے، بیوی کے حقوق تمہارے اوپر ہیں، تو میرے نبی ایک کامل خاوند کی حیثیت سے زندگی گزارتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت دے، تم چاہتے ہو شریعت کے مطابق میں اولاد کی تربیت کروں، تو اللہ کے نبی ایک کامل والد کی حیثیت سے تمہیں نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں یوں عرض کروں، کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر سلطنت اور بادشاہی کے امور تک میرے نبی کی سیرت تمہیں کامل ترین نظر آتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہو ایسا کہ میرے سامنے تشریف فرما یہ مجمع، جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں، آپ قرآن کے حافظ ہیں یا نہیں ہیں، عالم دین ہیں یا نہیں ہیں، آپ گریجویٹ ہیں یا نہیں ہیں، میرے نبی کے امتی تو ہیں نا۔ ہر امتی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے میرے مکرم نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آؤ سنو، وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں بڑے اختصار سے آپ کی خدمت میں قیمتی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں دین کے اوپر چلنا
بڑا مشکل ہو گیا ہے، مہنگائی بھی ہے، حالات بھی بڑے شدت اختیار کر چکے ہیں، چھوٹا اپنے بڑے کا حیا نہیں کرتا، شاگرد اپنے استاد کی تعظیم نہیں کرتا۔ اس معاشرے میں جب ہر بندہ یہ گلہ کرتا دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ہم دین پہ کیسے عمل کریں، مہنگائی ہے، ہم اولاد کے لیے کمائی کریں یا نمازیں پڑھیں یا مدارس میں جائیں، لوگ جب یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت اتنی مہنگائی میں ہم اولاد کے کپڑے لیں یا مدرسے میں بیٹھے غریب یتیم بچے کو لباس پہنائیں، جب لوگ اس دور کی مہنگائی سے ڈر کے یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا تمہارے مدرسوں میں بیٹھے یتیم غریب بچوں کو کھانا کھلائیں، تو آؤ آپ کے سامنے میں اس وقت کی کہانی بیان کرنا چاہتا ہوں جس وقت یہ زمینیں 50-60 من گندم نہیں دیتی تھی، جس وقت جو کی روٹی پکتی تھی اور 3 دن تک پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے تھے، اس وقت بھی میرے نبی کے غلاموں نے دین پہ عمل کیا ہے۔ آؤ سنو، آپ کے سامنے میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا بابا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یہ کڑوی باتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ کون سی کڑوی؟ حضرت میں اگر شراب کے بارے تقریر کروں تو شرابی ناراض ہو جائے گا۔ حضرت آپ اختلافی تقریر نہ کیا کریں۔ میں اگر جھوٹ کے بارے میں تقریر کروں تو جھوٹ بولنے والے کے لیے یہ اختلافی ہے۔ میں اگر بے زبان جانور پہ ظلم کے خلاف تقریر کروں تو سوئے مارنے والے کے لیے یہ اذیت ناک بات ہوگی۔ حضرت میں اگر چوری کے خلاف بات کروں تو چوری کرنے والا اس سے ناراض ہوگا۔ بتاؤ پھر دنیا کی وہ بات کیا ہے جو منبر پہ میں آج بیان کروں؟ اپنے ذائقے ٹھیک کرو، اللہ نے قرآن میں سارا دین بیان کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم جب آخری حج کے موقع پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت میرے اور آپ کے نبی نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں سنو، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی آج ان لوگوں سے خطاب کرو، یہ جو لاکھوں کا مجمع آپ کے سامنے میں ہے ان سے آج خطاب کرو اور انہیں بتاؤ کہ الیوم، آج کے دن، وہ دن کون سا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ دن جب میرے حضور نے اپنی امت سے آخری خطاب فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے حضور نے جو خطاب فرمایا تھا، یہ آیت اس وقت تلاوت ہوئی تھی، فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ توجہ کریں گے، آپ کسی بھی شعبہ سے ہیں، آپ کی عمر جتنی ہے، میں آپ کے دل کے اندر چند جملے اتارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، آج ہر بندہ یہ رونا روتا ہے کہ اولاد نافرمان ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمسائے ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ لوگوں سنو تو صحیح، ہمارا دین ہمارے تک پہنچا کس طرح سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو چکا ہے۔ فرمایا وہ دین جس کو اللہ نے بطور دین پسند کر لیا ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جس دین سے وابستہ ہیں اس دین کا نام اسلام ہے۔ میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا جو مقدس دین ہے اس کا نام کیا ہے؟ بولیں، اسلام۔ فرمایا اسلام کو اللہ نے بطور دین پسند فرما لیا ہے، اور فرمایا اللہ راضی ہو چکا ہے اس بات سے۔ خالق کے کائنات نے دین مکمل، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں، کیا میں نے جو اللہ نے ذمہ داری مجھے دی تھی، کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے؟ سب صحابہ نے یک زبان عرض کی حضور آپ نے حق ادا کر دیا، بس یہ بات کرنا تھی۔ صدیق اکبر چیخ و پکار رونے لگے، دھار نکل گئی صدیق اکبر کی۔ صحابہ متوجہ، ابو بکر روتے کیوں ہو؟ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، خوش ہونا چاہیے تھا امت کو کہ آج نبی نے پورا دین امت تک پہنچا دیا ہے، تم روتے کیوں ہو؟ کہا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آج جو اللہ کے نبی خطاب کر رہے ہیں یہ امت سے آخری خطاب ہے۔
اس کے بعد نبی کسی سے خطاب نہیں کریں گے۔ دین جو مکمل ہو چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس فریضے کے ساتھ اللہ کے نبی آئے تھے وہ فریضہ پورا ہو چکا۔ اب اللہ کے نبی ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ وہ بڑا دردناک لمحہ تھا جب صحابہ یہ بات سننے کے بعد رو رہے تھے۔ لوگوں سنو، دین مکمل ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ نہیں، حضرت یہ قصور تیرا ہے، یہ دین کا قصور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات محنت کر کے پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ جو امانت اللہ نے نبی کے سپرد کی تھی، اللہ کے نبی نے وہ امانت لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حبیب پیارے پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا ہے، جو خالق و مالک ہے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما ہوئے، اوپر چادر لی اور سو گئے۔ کتنے دنوں تک اللہ کے نبی گھر سے باہر نہیں نکلے۔ کیوں کہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس کو کیسے نبھاؤں گا؟ اور دور وہ دور جہالت کا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں چشتی صاحب تمہاری جان کو خطرہ ہے، بڑے سنبھل کے چلا کریں۔ میں نے کہا آج تو بڑا سکون ہے، لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، اچھا کھانا بھی دیتے ہیں، بزرگ کھڑے ہو کے ملتے بھی ہیں۔ میں اس دور کی کہانی بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس وقت اٹھے تھے جب پوری کائنات نبی کے خلاف کھڑی تھی، اس وقت بھی اللہ کا نبی سچا دین لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کئی دنوں تک گھر تشریف فرما ہوئے۔ میرے نبی کی پھوپھیاں پوچھنے کے لیے آتی، رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ محمد اب باہر نہیں نکلتے، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا تھا۔ اور سنو لوگوں، ایک اور بھی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری ایسی گرہیں ہیں جنہیں کھولنا باقی ہے، مگر میری گفتگو میں بہت سے سوالوں کے جواب بھی ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، میری برادری کے اور علاقے کے بڑے زیرک اور دانا لوگ تشریف فرما ہو، دین کی حقیقی روح کو لوگوں تک پہنچانا یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ علماء کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے جو امانت اللہ سے لی تھی وہ امت تک پہنچائی تھی۔ اب جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے ذمے ہے کہ حق لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو کچھ تم نے سنا ہے یہ آگے پہنچا دو، جو کچھ تمہارے تک دین آیا ہے تم اللہ کے نبی کی امت تک، تم کائنات کے لوگوں تک پہنچا دو۔ سنو اللہ کے نبی، وہی نازل ہوئی جب بھار نبوت کندھوں پہ آیا تو اللہ کے نبی کئی دن تک گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہیں، بیمار ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ پھوپھیاں پوچھنے کے لیے آئیں، کہا اے بھتیجے تمہیں کیا ہوا ہے، تم باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تمہاری جو میٹھی میٹھی باتیں ہیں ہم سننے کو ترستے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کیا آیت ہے وَعَشِيرَتَكَ لِلْأَقْرَبِينَ، فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تم، یعنی پیغام دین تم سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھیوں سے ایک مطالبہ کیا، کہا مجھ سے تم محبت کرتی ہو؟ کہا بڑا پیار کرتی ہیں، ہمارا بھائی فوت ہو گیا تھا، تم ان کے بعد اس دنیا پہ آئے تھے، بڑے لاڈلے ہو، بڑے چہیتے ہو، ہم بڑا پیار کرتی ہیں آپ سے۔ فرمایا پھر اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں آپ تک اللہ کے دین کو پہنچاؤں، اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں۔ اللہ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں سے میں خطاب کروں۔ اللہ کے نبی نے ایک وادی میں جا کے اعلان کیا، اے قریش کے لوگوں آؤ میری بات سنو۔ جب لوگ جمع ہو گئے، سنیں گے آپ لوگ، آپ کو کچھ سمجھ آئے گی کہ آخر ہمارا تڑپنا کس لیے ہے۔ دن ہوتا ہے تو ہم کالا کالا رسول کی صدائیں لگاتے ہیں،
رات ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بس یہی ڈراتے ہوئے سوتے ہیں کہ یار مڑ آؤ اس رب کے سامنے، آ جاؤ اپنا رشتہ رب سے جوڑ لو، زندگیاں گزر جانی ہے، منہ پہ مٹی آ جانی ہے، یہ سونی صورت، یہ خوبصورت چہرہ، یہ قداور شخصیت کل مٹی کے نیچے ہوگی۔ آج جو پیروں پہ مٹی نہیں آنے دیتے، کل یہ کئی من مٹی کے نیچے ہوں گے۔ آ جاؤ، وقت ہے، لوٹ آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ نبی سے رشتہ محبت جوڑ لو۔ ہم یہ کیوں تڑپتے ہیں؟ سنو، اللہ کے نبی نے قوم کو اکٹھا کیا، پہلے سب سے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے اللہ کے نبی خطاب کرنے لگے۔ ابو جہل آ گیا، ابو لہب آ گیا، انہوں نے کہا تم خاموش رہو، تم بولو گے تو ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے دنیا کے لوگوں کا، تم جو بتوں کو غلط کہتے ہو، بت پرست تو ہمیں چیر ڈالیں گے۔ حالانکہ انہیں مسئلہ اپنا تھا، آڑ بنا کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کو روکیں۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں حضرت یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی برادری سے بات کرنا، لوگ کہتے ہیں دین اپنی برادری کو بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ہمیں بتایا یہی ہے کہ اوکھا کم پہلے کرنا ہے، سوکھے بعد ہو جان گے۔ اللہ کے نبی نے خطاب فرمایا لوگوں سنو، میری مثال اس شخص کی مانند ہے جو دشمن کو دیکھ کے آئے کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، اور وہ دوڑتا ہوا اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے لوگوں دشمن سر پہ چڑھ چکا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کیا اس کی بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے کہا صادق و امین ہو۔ ہم نے دنیا میں جتنے لوگ دیکھے اتنا امانت دار کوئی نہیں دیکھا جتنا محمد کو دیکھا ہے، اتنا سچا کائنات میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جتنا آپ کی ذات کو دیکھا ہے۔ جب سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ دنیا میں سچے بھی تم ہو، صادق و امین بھی تم ہو، تو پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، اور وہ پہلا اعلان تھا جس کی وجہ سے اپنے منہ موڑ کے چلے گئے، تانے دیتے ہوئے گئے کہ تم تو اپنے دین سے ہٹ چکے ہو۔ اس وقت اپنے مخالف ہوئے تھے، وہ پہلا اعلان یہ تھا لوگوں سن لو، تم جن کو خدا مانتے ہو یہ تو اپنا آپ بھی نہیں بچا سکتے، آؤ اس خدا کو مانتے ہیں جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ پہلا اعلان کیا تھا، اے لوگو تم سورج کو سجدہ کرتے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، تم ستاروں کو پوجتے ہو یہ کچھ نہیں دے سکتے، اے لوگو تم اپنے ہاتھ سے مورتیاں بنا کے انہیں چومتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم گائے کو خدا مانتے ہو، جان لو یہ کچھ نہیں دے سکتے، کچھ دے سکتی ہے تو ذات خدا کی ہے، آؤ اس رب کو مانو، ہکے 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 جس دی دم دم سکے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک کے۔ فرمایا آؤ تمہیں پیغام دیتا ہوں، تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں اللہ کے نبی نے جب یہ اعلان کیا تھا تو وہ 40 سال عمر کے بعد پہلی وہ بات تھی جس کی وجہ سے اپنے سارے ناراض ہو کے مجمع سے اٹھ کے چلے گئے تھے، اور یہی کہتے ہوئے گئے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو پھر آسمان دا سورج توڑ کے دکھا، چاندر دے دو ٹکڑے کر کے دکھا۔ لوگ آخر پہ جب اخیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اعتراض کی جب کوئی دوسری صورت نہیں بنتی ہے تو لوگ اس طرح سے بھی راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے راستے کو روکنے کے لیے گڑھے کھودے گئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے ارادے بنائے گئے، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے لوگوں نے تلواریں بھی سونتی تھیں، مگر یاد رکھو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تلواروں کی چھنکار میں بھی عہد عہد کے نعرے لگاتا تھا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے تلواروں کے سائے میں بھی توحید کے پیغام کو نہیں روکا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے وارث ہیں جس نبی نے اتنے مشکل دور میں بھی پیغام دین لوگوں تک پہنچایا۔ اور سنو لوگوں، اللہ کے نبی نے پھر خطاب فرمایا قوم سے، فرمایا اے میری قوم لوٹ آؤ پھر اس طرف جس رب نے تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ آپ میرے سامنے بڑے زیرک اور سمجھدار آپ تشریف فرما ہیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں
میرا وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے پہلا اعلان کیا تھا کہ لوگوں بتوں کو خدا نہ مانو، خدا ہمارا اللہ ہے، رب ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، لا یزال ہے، تو برادری کے لوگ اٹھ کے چلے گئے تھے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے نبی کو وہ پیغام چھوڑ دینا چاہیے تھا؟ کیا وہ اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیتے؟ آپ سارے لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں، یہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری تھی۔ لوگ پتھر مارتے، اللہ کے نبی پھر بھی دین کا ہوکا لگاتے تھے۔ لوگ گڑھے کھودتے تھے، اللہ کے نبی پھر بھی پیغام دین دیتے تھے۔ لوگ جادوگر کہتے تھے، اللہ کے نبی نے پھر بھی پیغام دین نہیں روکا۔ تو مجھے بتاؤ، لوگ اگر مارنے کی دھمکی دیں، کیا ہمیں دین کا ہوکا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں، ہم اس نبی کے وارث ہیں جس نبی نے تیروں تلواروں کی چھنکار میں بھی اللہ کے پیغام کو نہیں روکا۔ حضرات گرامی، خالق کے کائنات، مالک کے ارض و سما نے اللہ کے محبوب کو وہ شان دی، اللہ کے نبی کو وہ مقام دیا۔ ایک طرف لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ تم اگر سچے نبی ہوتے تو تمہارے اپنے چچا تو دین پہ ہوتے نا، تمہارے اپنے تمہارے مخالف نہ ہوتے نا۔ کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی، اگر تم سچے نبی ہو تو پھر تمہارے اپنے ہی شراب پیتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو تمہارے اپنے ہی تمہارے خلاف کیوں ہیں؟ سن لو، اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے۔ ایک طرف یہ سوال تھے کہ تمہارے اپنے تمہارے ساتھ کیوں نہیں، اگر تم سچے تھے تو تمہارے اپنے تمہارے ساتھ ہوتے۔ دوسری طرف مقام یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے نبی کی گود میں سر رکھ کے سوتے ہیں، سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی رو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، علی کی کوئی نماز قضا کوئی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ بن دیئے، علی کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی۔ حضور آج علی آپ کی اتباع میں تھا اور علی کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے حضور نے فرمایا، علی رونے کی کیا بات ہے، کائنات کا سردار تمہاری جھولی میں ہے اور تم رو رہے ہو؟ علی چاہتے کیا ہو، نماز ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو تھے اور رو کے عرض کر رہے تھے، حضور کائنات کے سردار کی تابع داری میں ہو بندہ اور نمازیں پھر قضا پڑھے؟ حضور ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی اچھا رک جاؤ۔ حضرت علی کو انتظار میں بٹھایا، میرے نبی نے یوں ڈوبتے سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ توجہ کریں گے، ایک طرف وہ سوال میں نے رکھا، لوگ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو تمہارے اپنے چچا کیا تمہارے مخالف ہیں۔ دوسری طرف مقام یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ کیا، انگلی کے اشارے سے سورج واپس آ گیا۔ علی نے عصر کی نماز پڑھی۔ یار مقام میرے نبی کا اونچا ہے یا سوال وہ اونچا ہے جو کہتے تھے تمہارے اپنے کیوں مخالف؟ میرے نبی کا مقام یہ کہ چاند 14ویں کا چمک رہا تھا، کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم سچے اللہ کے نبی ہو تو یہ جو آسمان پہ چمکتا سورج ہے، چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے رات کے وقت 14ویں کے چمکتے چاند کی طرف، 14ویں کے چمکتے اس چاند کی طرف نبی نے اشارہ کیا، انگلی کے اشارے سے۔ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی کے بارے میں لوگوں کا یہ سوال تھا کہ تمہارے اپنے تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں۔ آؤ سنو، کسی کا ساتھ ہونا یا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ سچا ہونے کے لیے دلیل یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اگر تم اس پہ پورے ہو تو تم سچے ہو۔ تنہائی اس بات کی دلیل نہیں کہ تم جھوٹے ہو، تنہائی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا پیغام ٹھیک نہیں ہے۔ آؤ دیکھو لوگو، اللہ کے نبی نے اس مشکل دور میں بھی پیغام دین پہنچایا۔ اور آخری بات یہ ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، ہم دین کے مطابق زندگی بسر کیسے کریں، وہ لوگ سنیں، ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے جس کا نام اصحاب صفہ تھا۔ کثیر تعداد میرے نبی کے صحابہ کی جو میرے نبی کے شاگرد تھے، حضور کی خدمت میں رہتے تھے نبی کا مقدس دین سیکھنے کے لیے۔ ان کی حالت یہ تھی
کہ 3 دن تک ان کے پیٹ میں کوئی لقمہ نہیں جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صوفہ کے لیے کئی دنوں کے بعد خشک ٹکڑے لائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے وہ غلام، وہ مقدس صحابہ وہ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے رکھتے تھے، جب وہ گیلے ہو جاتے، جب وہ نرم ہو جاتے تو وہ میرے نبی کے صحابہ انہیں چباتے، انہیں کھا کے پیٹ میں ڈالتے، اللہ کے نبی کا دین سیکھتے اور دین سیکھ کے پھر انہوں نے امت تک پہنچایا ہے۔ لوگوں یہ دین بڑی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ ہم اگر کہیں کہ ہر جگہ مجھے حلوہ بھی ملے، لوگ ہاتھ بھی چومیں اور ہمارے نعرے بھی لگیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک جنگ سے لوٹتے تھے، دوسری جنگ کی تیاری شروع ہوتی تھی، امن دین کے اندر کبھی بھی نہیں آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دین کی بات نہ کرو، امن نہیں ہے، لوگ نہیں چاہتے ہیں۔ لوگوں آج تو کلمہ گو اگر نہیں چاہتے تو ہم کیسے رک جائیں؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی نے ڈٹ کے انہیں بھی پیغام دین سنایا ہے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے، لوگ اگر ناراض ہوتے ہیں تو میں جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں ایسے لوگوں کی فکر کو۔ ہمیں نبی کے دین کی فکر ہے، ہمیں لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی شراب کے خلاف بولنے پہ ہمیں خلاف ہوتا ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے ایسے لوگوں کی، مجھے فکر ہے تو نبی کے دین کی ہے۔ ہم صبح بھی یہی کہتے ہیں، ہم شام بھی یہی کہتے ہیں، بلند ہے تو نبی کا دین ہے اور رہے گا تو بلند نبی کا دین رہے گا۔ پوری دنیا خاک میں مل جائے گی، میرے نبی کا مطہر دین ہمیشہ پاکیزہ دین بلند رہے گا۔